الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے قابل صدر احترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، آقا انعامدار فخر موجودات امام الانبیاء فخر الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے۔ اور دوسری حدیث مبارکہ میں فرمایا وَشَهْرُ الْمُوَاسَاةِ، کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، خیر خواہی کا مہینہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ اپنے کسی مسلمان بھائی کے کام کے لیے اس کے ساتھ چل کر جاتا ہے، رب العالمین اس آدمی کو جو اس کے ساتھ اس کے کام کے لیے چل کر جا رہا ہے، فرمایا ہر قدم پر رب العالمین 70 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، اور اس چل کر جانے والے کے 70 گناہوں کو اللہ رب العزت ہر قدم پر معاف فرماتے ہیں۔ اور یہاں تک حدیث پاک میں آتا ہے، فرمایا کہ اگر وہ بندہ جس کے ساتھ یہ چل کر جا رہا ہے، اس کے جانے سے اگر وہ کام ہو گیا تو فرمایا یہ بندہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے وقت گناہوں سے پاک، اس لیے کہ یہ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ چل کر گیا ہے اس کے کام کے لیے۔ اور فرمایا کہ یہ سلسلہ اس کے ساتھ تب تک رہتا ہے جب تک وہ اپنے گھر میں واپس نہیں آ جاتا، اس کو ہر قدم پر اللہ 70 نیکیاں بھی عطا فرماتے ہیں اور 70 گناہ بھی اس آدمی کے معاف فرماتے ہیں۔ اور فرمایا اگر اس راستے میں اس بندے کی موت ہو جاتی ہے، فرمایا اللہ رب العزت اس کو شہادت کے رتبے پر فائز فرما دیتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ ہمارا دین کتنا خوبصورت ہے، کتنی اس کے اندر حسن اور جمال ہے کہ ہم کسی مسلمان بھائی کے کام کے لیے چل کر جاتے ہیں، رب العالمین ہمیں محروم نہیں فرماتے۔ آج ہم نے چند چیزوں کے اندر لگ جانے کا نام ہی دین رکھ لیا کہ بس یہ چند کام کر لو ہمارا یہی دین ہے، حالانکہ دین کا ایک شعبہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کے کام آ جائیں۔ کہتے ہیں نا، رکھتے ہیں جو اوروں کے لیے خیر کا جذبہ، وہ لوگ کبھی ٹوٹ کے بکھرا نہیں کرتے۔ رب العالمین ان لوگوں کے کاموں کو خود بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو کسی مسلمان بھائی کے کام میں لگ جاتا ہے، اللہ اس کے کام میں لگ جاتے ہیں۔ اور فرمایا کہ اگر وہ اپنے مسلمان بھائی کے کام میں لگا ہوا ہے اور اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے لگا ہوا ہے اور اس کی ضرورت کو پورا کر دیتا ہے، فرمایا اللہ رب العزت اس کی قیامت کے دن کی سب سے بڑی ضرورت کو پورا فرما دے گا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ ہمارا دین کتنا پیارا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا چل کر اور کہنے لگا حضرت میرا فلاں آدمی کے ساتھ معاملہ ہے، قرض ہے، مجھے مہلت نہیں دے رہا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اگر میں چلا جاؤں تو کیا وہ مہلت دے دے گا؟ حضرت آپ کے تشریف لے جانے سے ضرور دے دے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ مسجد نبوی کے اندر جہاں بیٹھنے کا کتنا بڑا اجر ہے، اعتکاف میں بیٹھے ہوئے، اب آپ نے اپنا اعتکاف چھوڑا اور مسجد سے نکل پڑے تو وہ آدمی جو آپ کو لینے کے لیے آیا تھا وہ پریشان ہو گیا، کہنے لگا حضرت آپ تو اعتکاف سے ہیں، آپ معتکف ہیں، اور معتکف ہو کر آپ میرے ساتھ چل پڑے میرے کام کے لیے۔ تو حضرت آپ کو اعتکاف بھول گیا اپنا؟ فرمایا میں بھولا نہیں ہوں، میں اپنا اعتکاف بھولا نہیں ہوں۔ اور اسی وقت روضہ مبارک کی طرف اشارہ کیا، فرمایا کہ میں نے یہ صاحب قبر سے ابھی زیادہ دیر نہیں ہوئی مجھے سنے ہوئے، ابھی تھوڑا سا عرصہ ہی ہوا ہے، میرے آقا امام الانبیاء فخر الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، میں نے سنا ہے کہ جو اپنے مسلمان بھائی کی حاجت کے لیے اس کے ساتھ چل کر جاتا ہے، رب العالمین اس کو 10 برس کے اعتکاف سے بھی زیادہ اجر عطا فرماتے ہیں۔
میں تیرے ساتھ چل کر جا رہا ہوں تو میں یہ اپنا یہ اعتکاف چھوڑ رہا ہوں، مجھے اللہ 10 برس کے اعتکاف سے بھی زیادہ تیرے ساتھ چل کر جانے پر اجر عطا فرماتا۔ تو میرے بھائیوں، یہ چند چیزیں تھیں جو ہمارے دین کا حصہ تھیں۔ غیر مسلموں نے ان کو پکڑا اور پکڑ کر پوری دنیا پہ چھا گئے۔ آج مسلمانوں نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا۔ کہیں بھی کسی کے ساتھ جانے سے پہلے ہم یہ سوچتے ہیں اس کام میں میرا کیا فائدہ ہے، مجھے کیا ملے گا، اگر میں اس کے ساتھ جاؤں گا مجھے کیا ملے گا۔ میرے بھائیوں، ہمیں کیا ملے گا؟ جو ہمیں ملنے والا ہے وہ ہماری آنکھیں دیکھ ہی نہیں سکتی۔ جو ہمیں ملنے والا ہے وہ ہمارے تصور میں بھی نہیں آ سکتا۔ اپنے ارد گرد میں دیکھیں، اپنے قرب و جوار میں دیکھیں کہ کون ہے ضرورت مند جس کی ضرورت کے میں کام آ سکوں، کون ہے ایسا حاجت مند جس کی میں حاجت میں کام آ سکوں۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں درس دیتا ہے کہ ہم اپنے قریب کے لوگوں کا، اپنے قریب کے تعلق والے لوگوں کا، ہم اپنے آس پاس کے لوگوں کا، اپنے پڑوسیوں کا ہم یہ خیال رکھیں کہ کہیں ان میں سے کوئی ایسا ضرورت مند تو نہیں جس کو میری خدمت کی ضرورت ہو، جس کے ساتھ میں چل کر جاؤں اور اس کا کام بن جائے۔ اگر ادھر اس بندے کا کام بنے گا اور ادھر اللہ میرے کاموں کو بنانے کا انتظام پیدا فرما دے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اپنے اس شریعت کے حکم کو خود اپنے سینے سے لگانا ہے۔ ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے کے اوپر عمل شروع کر دیں گے تو میرے نبی کیا فرماتے ہیں کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، آسمان والا تم پر رحم کرنا شروع کر دے۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہماری چھوٹی بڑی سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، ہماری چھوٹی بڑی لغزشوں سے درگزر فرما۔ اللہ کریم تیرے دین کی بات سننے کے لیے سب محبت سے بیٹھے، سب کا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مولا کریم سب کا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اس مجلس کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا، ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ بنا۔ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہے وہ بھی عطا فرما۔ جتنے ہمارے عزیز و اقارب رشتہ دار اس دنیا سے چلے گئے مولا سب کی مغفرت فرما، سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا۔ میری والدہ محترمہ کی بھی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم